बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक ख़त सामने आया है और मुबैना तौर पर ये एक दावा किया गया है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा साहब पर एतराज़ उठाया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक। उसकी क्या तफसील है और खैबर पख्तूनख्वा किस तरीके से स्टेक होल्डर है इस केस में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट को अहम कानून में तरमीम का हुक्म दे दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक अनोखा केस जो सामने आया है वो है खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबाई वज़ीर हैं, उनकी जानिब से CCPO पेशावर को एक ख़त लिखा गया और एक दरख्वास्त दी गई है। CCPO पेशावर को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूर का कहना है कि उन्हें मुअत्तल किए गए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर DFC की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अगर किसी सरकारी अफसर को मुअत्तल किया जाता है करप्शन के इल्ज़ामात पर, तो वो अब सूबाई वज़रा को धमकियाँ दे रहा है और इस बुनियाद पर अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है CCPO में। वज़ीर खुराक ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के ख़िलाफ़ CCPO को ख़त लिखा जिसमें बताया गया कि DFC नूर हयात को बेज़ाब्तगियों और बदइंतज़ामी पर मुअत्तल किया गया। अब मुझे मुअत्तल शुदा डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के नंबर्स से धमकी आमेज़ कॉल आ रही हैं। ख़त में कहा गया कि मुअत्तल DFC ने बार बार हरासा करना और धमकाना जारी रखा है। नूर हयात ने मेरे ख़ानदान को नुकसान पहुँचाने की भी धमकी दी है। वज़ीर कानून ने ख़त में लिखा कि मुअत्तल DFC की तरफ से आने वाली कॉलें ख़तरनाक हैं, ये कॉल्स मुझ समेत मेरे ख़ानदान के लिए परेशानी का बायस हैं। उन्होंने ख़त में इस्तदा की है कि मुझे सिक्योरिटी फ़राहम की जाए और नूर हयात के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। ये सूबाई हुकूमत के वज़ीर ने CCPO पुलिस को ख़त लिखा है कि जनाब मुझे प्रोटेक्शन दी जाए और जो एक मुअत्तल होने वाले जो फूड कंट्रोलर हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, उनकी जानिब से मुझे और मेरे ख़ानदान को धमकियाँ दी जा रही हैं। मुझे सिक्योरिटी भी मुहैया की जाए और मुझे प्रोटेक्शन भी दी जाए और एक्शन भी लिया जाए। मेरे ख़्याल में तो ये तो बड़ी, अगर ऐसा कोई मामला है तो ये तो बड़ा जमहूरी सूबा हो गया, जहाँ पर एक सूबाई वज़ीर एक ख़त लिख के इस्तदा करता है पुलिस अफसरान से कि जी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए या मुझे किसी ने धमकियाँ दी हैं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। हमने देखा है पंजाब में यहाँ जितने भी ताकतवर ये लोग हैं, वज़रा वगैरह या नून लीग से जुड़े लोग, तो ये तो इनको तो ऐसी दरख्वास्तें देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये तो इशारा करते हैं और पुलिस ऑर्डर कर देती है। लेकिन ये अच्छी बात है, अगर तो कोई ऐसा मामला है, कोई आपके अगर आपको गलत मुअत्तल किया है उस नूर हयात को, तो उसके पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। वो पेशावर हाई कोर्ट वो नहीं देखती कोई स्याह है या सफ़ेद है। पेशावर हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक पिछले 2 सालों से फ़ैसले दे रही है और हमेशा से देती आई है। अब भी वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो आप जाएँ पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको उस मिनिस्टर ने गलत तरीके से मुअत्तल किया, मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर धमकियां देना और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरे ख़्याल में ये मामलात ख़राब करती हैं। और जो मिनिस्टर है उसने बिल्कुल दुरुस्त तरीका अपनाया है, मुतल्लिका पुलिस अफसरान को आगाह किया इस तमाम के तमाम मामले से। दूसरी तरफ जस्टिस शाहिद वहीद साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम का हुक्म दे दिया है, सिफारिश कर दी है। अदालत उज़्मा ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश करते हुए उसे जायज़े के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइस से भरपूर है। इस एक्ट में अपील का हक़ सिर्फ मुलज़मान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक़ ना होने का मतलब है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुलज़मान को फ़ायदा पहुँचा रहा है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्मगलिंग में मुलव्वस है और उसके ख़िलाफ़, अब चूँकि स्मगलिंग को आम बंदा तो कर नहीं सकता, या जो अफसरान हैं या उनसे जुड़े लोग हैं, अभी ये हाल ही में हुकूमत की रिपोर्ट थी और उस वक्त के जो निगरान वज़ीर दाखिला थे वो भी ये बात कह रहे थे कि ये जो स्मगलिंग होती है, ईरानी तेल की स्मगलिंग है, उसमें अफसरान भी मुलव्वस हैं, सियासतदान भी मुलव्वस हैं। तो इन्होंने जो कानून बनाया स्मगलिंग एक्ट 1977 का, उसमें इतना बड़ा ब्लंडर है, इतना बड़ा लेक्यूना है जिसको आज तक फिल नहीं किया गया, और वो ये है कि अपील सिर्फ मुलज़म कर सकता है। यानी कि अगर स्पेशल कोर्ट स्मगलिंग के केस में मुलज़म को बरी कर देती है तो हुकूमत के पास अपील का अख्तियार ही नहीं है। हाँ, अगर सज़ा दे दी जाती है मुलज़म को तो मुलज़म अपील कर सकता है। तो ये ऐसा बड़ा एक अनहोना और अनोखा ये कानून था जिसके बारे में जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, आज तक 1977 से ये कानून जारी है, बड़े बड़े 30 मार खान माजी में जजेज़ आए लेकिन किसी
نے ایسا کوئی فیصلہ نہ دیا 80s 90s میں، 2000 میں، 2010 میں، پھر ثاقب نثار آیا، افتخار چودھری اس سے پہلے آیا لیکن نہ ہوا۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہا کہ انسداد اسمگلنگ ایکٹ نقائص سے بھرپور ہے۔ اس ایکٹ میں اپیل کا حق صرف ملزمان کو دیا گیا ہے۔ حکومت کو اپیل کا حق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ انسداد اسمگلنگ ایکٹ ملزمان کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کی کاپی لا اینڈ جسٹس کمیشن اور سیکرٹری قانون کو بھجوا دی۔ فیصلے کی کاپی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی بھجوا دی۔ سپریم کورٹ کا 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس شاہد وحید نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا کہ ANF نے 1998 میں شکایت درج کروائی کہ عبید خان نامی شخص نے جائیداد اسمگلنگ سے بنائی ہے۔ ایکٹ میں ANF کا کردار صرف اسپیشل جج کو اطلاع دہندہ کا ہے۔ ملزمان کا موقف سامنے آنے کے بعد معاملہ جج اور ملزمان کے درمیان رہ جاتا ہے۔ ایکٹ کے تحت جج کو اطلاع دینے کے بعد شکایت کنندہ کا کردار ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ANF کا کردار شکایت کے بعد ختم ہونے پر وہ فیصلے سے متاثرہ فریق نہیں ہوگا۔ انسداد اسمگلنگ ایکٹ میں ANF یا ریاست کو اپیل کا کوئی حق نہیں دیا گیا۔ ایکٹ میں اپیل کا حق صرف متاثرہ فریق یعنی ملزمان کو ہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ANF کی اپیل متاثرہ فریق نہ ہونے پر خارج کی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ دنیا بھر میں ریاست اور حکومت کو انسداد اسمگلنگ قانون میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ مناسب ہوگا کہ پارلیمان قانون کا دوبارہ جائزہ لے تاکہ ریاست کو اپیل کا حق دیا جا سکے، اور جو بڑے بڑے اسمگلرز ہیں جو اب جج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ANF جو اسپیشل اینٹی نارکوٹک فورس ہے جو منشیات کے خلاف کام کرتی ہے، وہ ANF کے قانون کے تحت تو وہ مدعی ہوتی ہے، پروسیکیوشن ہوتی ہے، وہ پورا ثبوت پیش کرتی ہے، ٹرائل ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن جو انسداد اسمگلنگ ایکٹ ہے اس میں صرف اتنا ان کا رول ہے کہ وہ ایک کمپلینٹ جو متعلقہ عدالت ہے، اسپیشل کورٹ ہے اسمگلنگ سے متعلق، انسداد اسمگلنگ عدالت، اس میں وہ جا کے خاموشی سے وہ کمپلینٹ جمع کروا دیں گے۔ کمپلینٹ جمع ہونے کے بعد ANF کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی چلان، کوئی ایویڈنس، کوئی جرا، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جج اور جو انسداد اسمگلنگ کے ملزمان ہیں ان کے درمیان ہی معاملہ ہوگا۔ اگر تو ملزمان بری ہو جائیں گے تو ملزمان کے خلاف اپیل بھی نہیں کی جا سکتی، ریاست کے پاس اپیل کا بھی حق نہیں ہے، اور وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ جج صاحب کی اماء پر ہے۔ تو اس کے حوالے سے جسٹس شاہد وحید صاحب نے وفاقی حکومت کو قانون میں ترمیم کرنے کی سفارش کی ہے اور بہتر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جانتے ہیں مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا تھا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مخصوص نشستوں سے متعلق ان کے لیے وہ متاثرہ تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا گیا خیبر پختونخوا کی حد تک۔ اب یاد رکھیے گا یہ خیبر پختونخوا کی حد تک تھا۔ اس میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اور سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا نے درخواستیں دائر کیں۔ صوبائی حکومت کا بھی اس میں موقف تھا اور باقی بھی، تو معاملات چونکہ ڈائریکٹ متاثرہ ہے خیبر پختونخوا حکومت۔ خیبر پختونخوا حکومت سنی اتحاد کونسل کی ہے، اور سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہ ملنے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کے ممبران میں جو فرق آ رہا ہے، تو خیبر پختونخوا حکومت ڈائریکٹ وہ متاثرہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ پھر 5 رکنی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دیں اور معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا، اور منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا وہ اس پر انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا اور الیکشن کمیشن کا اور پشاور ہائی کورٹ کا مخصوص نشستوں کی حد تک فیصلہ معطل کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ حسنات ملک صاحب کی جانب سے آج یہ کہا گیا ہے کہ جو 3 رکنی کمیٹی تھی جس نے بینچ بنانا تھا، اس میں منیب اختر صاحب کا یہ اعتراض تھا کہ جو پہلے 3 ججز نے فیصلہ دیا ہے ان کے ساتھ مزید 4 سینئر ججز کو شامل کر دیں، قاضی فیض صاحب یا جو وہ بینچ میں نہ بیٹھیں وہ ججز جن کو ڈائریکٹلی اس سے فائدہ ہوگا۔ جو اگر کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے اور حکومت کو یہ مخصوص نشستیں واپس ملتی ہیں اور کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے اور اس کا بینیفیشری کوئی ہو سکتا ہے، تو ان ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سارے جو متاثرہ ہیں یا بینیفیشری ہیں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے بینچ میں۔ یہ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہاں اعتراض تھا اور منیب اختر صاحب کا، اور منیب اختر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ 3 ججز جنہوں نے فیصلہ دیا اور 4 سینئر ججز، 7 ججز پر مشتمل یہ بینچ ہونا چاہیے، جبکہ 2 رکنی بینچ جو کمیٹی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، فل بینچ ہونا چاہیے۔
اب پاکستان تحریک انصاف نے کل کور کمیٹی کا اجلاس کیا اور کور کمیٹی کی اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو چیلنج کرنے جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اعتراض کرنے جا رہی ہے معزز چیف جسٹس پر۔ اب جانتے ہیں کہ دو درخواستیں ہیں، ایک میں سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں اور جو خواتین کی جانب سے ہے، خواتین ونگ ہے پی ٹی آئی کا، کنول شوزب اس میں ہیں درخواست گزار رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں ایک تو اس کی درخواست ہے کنول شوزب کی، اس کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری کر دیے تھے، تمام حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے تھے، چونکہ اس میں تمام حکومتوں کو فریق بنایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا آفس میں ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے یہ اعتراض عائد کیا جائے گا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چونکہ جو مدت ملازمت سے متعلق اگر کوئی بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو ہوگا، تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یا مزید جو ججز ہیں وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔ یہ ایک اعتراض سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور ساتھ ان کی جانب سے پھر یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ یہ معاملہ خط لکھیں گے وزیر اعلیٰ کو تاکہ کابینہ منظوری دے کہ خیبر پختونخوا حکومت بطور حکومت اعتراض کرے گی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے کیس سننے پر اور بینچ میں بیٹھنے پر۔ یہ اب تک کی جو میڈیا ذرائع کی اطلاعات ہیں جس کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے آفس میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اتفاق کی رائے سے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پر اعتراض اٹھایا گیا اور بینچ پر اعتراض سے متعلق منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ پی ٹی اے سے متعلق جو کیس ہے اس پر چیف جسٹس نہ سنیں، مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، مدت ملازمت سے متعلق کوئی بھی آئینی ترمیم کا فائدہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو ہوگا۔ ایک تو یہ گراؤنڈ ہے اور ایک یہ ہے کہ چونکہ یہ جو سارا سلسلہ یہ بلے کے نشان سے متعلق فیصلے کے بعد ارائز ہوا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کا، تو چونکہ جو بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ دیا ہے جس بینچ نے اور پھر اس کے بعد اس بینچ کی جانب سے ان کے حکم پر ایک خط بھی رجسٹرار نے لکھا ہے اور وہ آج تک اپنے فیصلے پر قائم ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں، حالانکہ ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہیں، تو ایسے میں اس بینچ کے معزز جو ججز ہیں ان کو نہیں سننا چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا خیبر پختونخوا کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔